سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عنوان ہے کہ بیٹی کا پیار، اور ایک یہ جملہ رائج ہو چکا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے کہ بیٹی بہتر اور بیٹا بہترین اولاد ہے. آیا یہ جملہ کہنا اس طرح صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا جی، تھوڑا سا اس سے پہلے مختصر بات کرتا ہوا چلوں کہ زمانہ قبل از اسلام تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالم انسانیت مختلف قسم کی معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں سے دوچار تھا. تعلیم و تربیت کا فقدان تھا، ظلم و جہالت عروج پر تھی، اور اسی طرح غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. ایسے میں ظالمانہ اور وحشیانہ چند ایک رسومات نے جنم لے لیا، اور ان رسومات کا جنم لینا ان حالات میں ایک بدیہی سی بات ہے. چنانچہ اس زمانے میں یہ ایک جاہلانہ رسم، ایک قبیح رسم یہ چل پڑی کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جائے، زندہ اس کو دفن کر دیا جائے. بعض قبیلوں کے اندر یہ بات رائج ہو چکی، اور بیٹی کے پیدائش کو منحوس اور نامبارک سمجھا جاتا تھا. اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی آیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا اور زندہ درگور کیا گیا. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی. جب اسلام کی کرنیں بکھیرنا شروع ہو گئی، اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ نصیب ہوا، تو پھر تعلیم و تربیت بھی اعلیٰ مقام کی چل پڑی، اور اسی طرح جہالت ختم ہو گئی. یہ جو قبیح رسومات نے جنم لے لیا تھا، ان قبیح رسومات کو اسلام نے توڑ ڈالا اور واپس انسانیت کو وہ مقام دلایا جو انسان کا مقام تھا، جو عورت کا مقام تھا، جس کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا تھا. اس بیٹی کی پیدائش کو اسلام نے مبارک بتایا اور سعادت اور خوش نصیبی بتائی کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، پہلا جس کا بچہ جو پیدا ہوا جس عورت کو، اگر وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ عورت بھی جو ہے خوش نصیب ہے اور خوش قسمت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کے جوان ہونے تک صحیح ان کو تعلیم دلائی، تو فرمایا کہ قیامت میں جنت میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے انگلیوں کو ملایا. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کے اندر بھی ایک حدیث آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹی کو زندہ درگور بھی نہ کیا، اس کو حقیر اور ذلیل بھی نہ سمجھا، اور اس کی صحیح پرورش بھی کی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں گے. اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان یہ ان کی بچیوں کی جو ان کی پرورش ہے یہ آڑ بن جائے گی، یعنی جہنم سے اللہ تبارک و تعالی اسے بچا لے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی، بیٹی تو رحمت ہے،
اور جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی جب آتی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنے پاس بٹھاتے اور ان کی پیشانی کو چومتے، اور فرمایا کہ جب گھر کے اندر کوئی چیز آپ لائیں باہر سے تو سب سے پہلے آپ بیٹی کو دیں۔ اور یہ جو ایک جملہ میں نے بتایا تھا کہ بیٹی بہتر اور بیٹے بہترین اولاد ہے، اس اصطلاح کا، اس جملے کا، اس سینٹینس کا اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، بلکہ بیٹی کی اپنی طور پر فائدے ہیں اور وہ رحمت ہے، اور بیٹے کے اپنے فائدے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد مانگا کریں، یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے، صالح ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ تو پھر اس میں اگر تعیین کے بغیر مانگی جائے تو بہتر دعا ہے، لیکن اگر تعیین کی جائے کہ ہمیں بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، بعضوں کو بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بعضوں کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو تعیین کرنے کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔ لیکن یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ بیٹی بہتر ہے اور بیٹا بہترین اولاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبر سنی میں، بڑھاپے میں انسان کو نرینہ اولاد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کی اولاد عطا جو ہے ان سے درخواست کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ اللہ سے بیٹا مانگیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے صنف ہونے کی وجہ سے، اپنی جنس ہونے کی وجہ سے بیٹا بہتر ہو گیا اور بیٹی جو ہے وہ اس سے کم ہو گئی۔ ایسی اسلام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے اور آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کا پیار اپنے والدین سے، خصوصی طور پر والد سے جو بیٹی کا پیار ہوتا ہے، جو ہمارا عنوان بھی ہے کہ بیٹی کا پیار، یعنی باپ سے جو بیٹی کا پیار ہے، یہ نسبتاً بیٹوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی بیٹے اتنے پیار نہیں کرتے ہیں باپ سے جتنا کہ بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کا احساس کرتی ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ تو بیٹیوں کی بہت زیادہ محبت ہے اپنے والدین کے ساتھ، خصوصی طور پر والد کے ساتھ۔ اس لیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تو جو ہے وہ بیٹیوں کو اور سمجھا کہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، نامبارک سمجھا جا رہا ہے۔ وہ جو پرانی رسم تھی، مشرکانہ رسم تھی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کے خرچے ہوں گے، اور پھر جو ہے آگے چل کر کے ان کے انتظامات ہوں گے، سامان بنانا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا۔ ایسی باتیں بالکل بھی آپ نہ سوچیں اور نہ اپنے وہم و گمان میں، اپنے ذہن میں ایسی چیز کو ہرگز آپ نہ لائیں، بلکہ بیٹیوں کو سمجھا کہ افضل سمجھیں اور رحمت سمجھیں اور بابرکت سمجھیں، مبارک سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں رحمتیں نازل فرمائیں گے، برکتیں فرمائیں گے، سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي